الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب مل کر نماز والا درود شریف بآواز بلند پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا کروڑا انعام و احسان ہے کہ اس ذات نے ہمیں آج کا خیر و برکت والا، بخشش اور مغفرت والا دن دیکھنا نصیب فرمایا. بلا شک و شبہ گزشتہ رات اور موجودہ دن یہ انتہائی خیر و برکت والے ہیں، بخشش اور مغفرت والے ہیں. لیکن اصل معاملہ ہے ان خیر و برکات کو سمیٹنے کا اور ان خیر و برکات کو صحیح معنوں میں حاصل کرنے اور فائدہ اٹھانے کا. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دن گزرے اور خیر و برکات ہماری زندگیوں سے نکل جائے. تو ان خیر و برکات کو سمیٹنے اور اس کی حفاظت کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا وہ یہ کہ چند گناہوں کی نشاندہی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر انسان ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے تو
وہ پھر سمجھ لے کہ اس دن کی اور اس رات کی خیر و برکات اسے حاصل ہو گئی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ انسان ان گناہوں میں سے کسی گناہ میں ملوث ہے تو پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا شخص کہ اس کی اس رات بھی بخشش اور معافی نہیں ہوتی۔ تو وہ گناہ کون سے ہیں اس حوالے سے مختصراً آج کے خطبہ میں عرض کروں گا۔